یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے۔ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں۔ تاریخ مرتب کرتی ہے، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید فاروق احمد، تحفظ دین میڈیا سروسز اور MRF TV لائف میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ رات کے 10 بج چکے ہیں اور وقت ہے آپ کے سب سے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم کا۔ ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آج ہم مدرسوں کی ماں ام المدارس یعنی دارالعلوم دیوبند کی بات کریں گے۔ جی ہاں، وہی دارالعلوم دیوبند جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی دینی زندگی میں ان کا ایک ممتاز مقام پر پہنچانے کا بہت بڑا کارنامہ انجام دینے کے ساتھ ہی ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا۔ یہ نہ صرف بین الاقوامی تعلیمی ادارہ ہے بلکہ ذہنی نشوونما، تہذیبی ارتقاء اور ملی حوصلہ مندیوں کا ایک ایسا مرکز بھی ہے جس کے صحیح علم، بلند کردار اور نیک نیتی پر مسلمانوں کو ہمیشہ سے بھروسہ اور فخر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ تمام کو بتا دوں، ویسے یہ بات آپ سب کو تو پتہ ہی ہے مگر پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ مدرسوں کا کیپٹل کہے جانے والے دیوبند میں کم و بیش 400 مدرسے ہیں۔ ان میں سے ایک دارالعلوم دیوبند بھی ہے جسے ام المدارس کہا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ 153 سالہ قدیم ہے۔ یوپی کے ضلع سہارنپور کے قصبہ نانوتا کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 مئی 1866 بمطابق 15 محرم الحرام 1283 کو دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد چھتہ میں مدرسہ دیوبند کی بنیاد رکھی۔ واضح ہے کہ اس نیک کام میں انہیں مولانا محمود الحسن کے والد مولوی ذوالفقار علی صاحب اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد مولوی فضل الرحمان صاحب کا عملی تعاون حاصل رہا۔ اس مدرسے کا آغاز مسجد چھتہ دیوبند کے انار کے درخت کے نیچے ایک معلم اور ایک طالب علم کے درمیان مختصر سی نشست سے ہوا۔ معلم مولانا محمود اور طالب علم محمود الحسن تھے۔ ناظرین حسن اتفاق دیکھیے کہ استاد بھی محمود، شاگرد بھی محمود اور عنوان بھی محمود۔ اس سے معلوم تھا کہ یہ چھوٹا سا مدرسہ ایک دن دنیا اسلام کی عظیم درسگاہ بنے گا۔ اسے ایک عظیم دارالعلوم بنانے کا سہرا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی کو جاتا ہے، جبکہ اسے معراج کمال پر پہنچانے والے دو مقدس ہستیوں میں مولانا محمود الحسن یعنی کہ شیخ الہند اور مولانا شبیر احمد عثمانی یعنی کہ شیخ الاسلام شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے اب تک سینکڑوں مفسر، محدث، مجاہدین، ائمہ اور ادیب پیدا کیے ہیں، جن میں مولانا محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی کے علاوہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی اور سید انور شاہ کشمیری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ انہی ہستیوں نے جنوبی ایشیا اور اس سے باہر اسلام کی شمع روشن رکھنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ شمع سے شمع روشن کرنے کی یہ روایت آج بھی بدستور جاری ہے۔ ناظرین 1857 کے جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانان ہند کے سیاسی اور معاشی زوال کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق، ثقافت، مذہب اور معاشرت پر بھی برے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ مسلمانوں کا ملی تشخص خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اگر ایک طرف سقوط دہلی کے بعد مدرسہ رحیمیہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے تو دوسری طرف ان کو انہی کے مذہب سے بیدار کرنے کے لیے مذموم کوششوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا۔ ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کو اسلامی احکامات کی اصل روح سے باخبر رکھا جائے اور ان میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت کی تجدید کا عمل بلا تاخیر شروع کیا جائے تاکہ اسپین اور خلافت عثمانیہ کے مسلمانوں کی طرح ان کا شیرازہ ملت کہیں بکھر نہ جائے۔ ناظرین ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد جب انگریزوں نے اپنے سیاسی مقصد کے پیش نظر اسلامی علوم و فنون کی قدیم درسگاہوں کو یکسر ختم کر دیا تھا
اس وقت ضرورت تھی کہ نہ صرف اسلامی علوم و فنون اور اسلامی تہذیب کی بقا کے لیے بلکہ مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے ایک تحریک شروع کی جائے جو مسلمانوں کو الحاد و بے دینی کے فتنے سے محفوظ رکھ سکے۔ اس وقت اسلام کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری علماء کرام کے کندھوں پر تھی، کیونکہ اسلامی حکومت کا شیرازہ بکھر چکا تھا۔ سب کے سب بس ایک امید کے ساتھ خدائے وحدہ سے دعا گو تھے کہ وہ ان کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر بھیج دے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس وقت علماء کرام نے اپنا فرض انجام دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور مسلمانوں کی تمام تر توقعات دارالعلوم دیوبند کے ذریعے کچھ حد تک ضرور پوری ہوئی۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند نے جہاں ایک طرف مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے صحیح الفکر عالم و فاضل پیدا کیے، وہیں مدارس اسلامیہ کے وسیع نظام کے ساتھ دین و اسلام کی اشاعت کا سامان بھی پیدا کیا۔ بر صغیر کی پچھلی 150 سالہ دینی و سماجی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کی زندگی میں سب سے زیادہ مثبت اثر دارالعلوم دیوبند کی تحریک سے پیدا ہوا، اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں سب سے زیادہ حصہ علماء دیوبند کی علمی و دینی کاوشوں کا ہے۔ ناظرین، ہندوستان میں انگریزی تسلط کے بعد عیسائی مشنری بر صغیر میں اس گمان سے داخل ہوئی کہ وہ ایک فاتح قوم ہے۔ مفتو قوم فاتح قوم کی تہذیب کو آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے اسلام کے تہذیبی نقوش مٹا دے یا کم از کم انہیں بہکا دے تاکہ بعد میں انہیں اپنے اندر شامل کر لیا جائے، اور اگر وہ عیسائی نہ بن سکے تو وہ اتنا تو ہو سکے کہ وہ مسلمان بھی نہ رہ جائیں۔ اس محاذ پر دارالعلوم اور اکابر دیوبند نے عیسائی مشنری اور مسیحی مبلغین سے پوری علمی قوت سے ٹکر لی، اور نہ صرف علم و استدلال سے ان کے حملے پسپا کر دیے بلکہ عیسائی تہذیب اور ان کے مذہبی ماخذ پر کھلی تنقید کی۔ یاد رہے کہ غیر مسلم مبلغین، جن میں خصوصی طور پر آریہ سماج کے پنڈت اور دیگر مبلغین اسلام پر حملہ آور ہوئے تھے، ایسے میں ان کے ناپاک عزائم کو ناپاک بنانے میں علماء دیوبند کی قربانیاں اور خدمات ساری دنیا کے لیے مشعل راہ ہیں، جس میں خصوصی طور پر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کی خدمات اور ان کے مناظروں سے ساری دنیا واقف ہے۔ تقسیم ہند کے قیامت خیز حالات میں جبکہ بر صغیر کا اکثر حصہ خون کے دریا میں ڈوب گیا تھا، اس ہولناک دور میں بھی شدھی کرن و سنگٹھن کے نام سے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی ایمان سوز تحریک برپا کی گئی تھی۔ اس موقع پر بھی علماء دیوبند وقت کے خونی منظر سے بے پرواہ ہو کر میدان میں کود پڑے اور خدائے رب العزت کی مدد و نصرت سے ارتداد کے اس سیلاب سے مسلمانوں کو بحفاظت نکال لے گئے۔ تحریک آزادی میں دیوبند کے علماء کرام کی جد و جہد قربانی کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کی تحریک اس وقت شروع ہوئی جب ہندوستان کی آزادی کے لیے ملک میں کوئی اور دوسری تحریک شروع نہیں ہوئی تھی۔ ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی، قید و بند کی تکلیفیں برداشت کی، پھانسیاں دی گئی، کالا پانی بھیجے گئے، اس تحریک میں خود حصہ لیا، برادران وطن کو دعوت دی اور ان کے ساتھ مل کر ملک کو آزاد کرانے میں پیش رہے۔ ان حضرات نے ملک کی آزادی کے لیے بہت سی تحریکیں بھی چلائیں اور بہت سی تنظیمیں بھی قائم کی جن کا ملک کی آزادی میں اہم رول رہا ہے۔ ان تحریکوں میں سب سے بہترین تحریک اور بڑی تحریک ریشمی رومال کی تحریک ہے جو بہت مشہور ہے۔ اس کے علاوہ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 میں کئی ہم خیال سیاسی گروپوں سے مل کر علماء دیوبند نے جمعیت علماء ہند کے نام سے ایک تنظیم قائم کر دی۔ دارالعلوم دیوبند دفاع اسلام کا مضبوط قلعہ ہے جس نے عیسائیت کا مقابلہ کیا، شرک و بدعات کا مقابلہ کیا اور ساتھ ہی قادیانیت جیسے کئی فتنوں کو منہ توڑ جواب دینے میں دیوبند سر فہرست رہا۔ قادیانیوں نے جب ختم نبوت کے اس عظیم بنیادی عقیدے پر یلغار کی اور انگریز کی خانہ ساز نبوت مسلمانوں کو ارتداد کی دعوت دینے لگی تو علماء دیوبند سب سے پہلے پوری قوت کے ساتھ میدان میں آئے اور مسلمانوں کو اس ارتدادی فتنے سے خبردار کیا۔ علماء دیوبند کے علمی و فکری مرکز دارالعلوم دیوبند کے زیر نگرانی حریم ختم نبوت کی پاسبانی کی یہ مبارک خدمت پوری توانائیوں کے ساتھ آج بھی جاری و ساری ہے۔ اپنی ایک 150 سالہ تاریخ میں دارالعلوم دیوبند نے ہندوستانی مسلمانوں کو جہاں ایک طرف سماجی زندگی کا ترقی یافتہ شعور دیا تو وہ دوسری طرف انہیں فکر و عمل کا توازن بخشا۔ آج مسلمانوں کو جو طبقہ اسلامی نظریات کی معقول تعبیر، اسلامی افکار کی اطمینان بخش توجیہ اور صحیح اسلامی زندگی اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف دارالعلوم کی زائد 100 سالہ علمی و عملی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ عام روایات کے برخلاف یہاں کا مذہبی رجحان کبھی رجعت پسند نہیں رہا
اس میں کوئی شک نہیں کہ دارالعلوم ایک ایسا تعلیمی ادارہ ہے جو قدیم و جدید کے حسین سنگم پر قائم ہے اور جس کی اپنی شاندار روایت اس کے تابناک ماضی کی نقیب اور اس کے عظیم مستقبل کی پیامبر ہے۔ ناظرین، دارالعلوم دیوبند سے جو افراد فارغ ہوئے انہوں نے تعلیم و تبلیغ، تزکیہ اخلاق، تصنیف و تالیف، فقہ و فتاوی، مناظرہ و خطابت، صحافت و تذکیر اور حکمت و طب میں اور اس کے علاوہ بہت سارے شعبے میں جو بیش بہا خدمات انجام دی ہیں وہ کسی مخصوص خطے میں محدود نہیں ہیں بلکہ ہند و پاک کے ہر خطے کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی پھیل چکی ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنے یوم قیام سے لے کر اب تک بر صغیر کے کونے کونے اور دنیا بھر کے مرکزی اور بڑے شہروں میں اپنے فرزندان رشید کو پہنچا دیا ہے، جو پورے خطے میں آفتاب و مہتاب بن کر چمک رہے ہیں اور مخلوق خدا کو ظلمت و جہالت سے نکال کر نور علم سے مالا مال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس المدارس کی ہر فتنے و شر سے حفاظت فرمائے، اس کے علاوہ تمام مدارس جو پوری دنیا میں آباد ہے تمام کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ ابھی حال ہی میں داعی اجل کو لبیک کہنے والے دارالعلوم دیوبند کی ایک عظیم ہستی مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری کے درجات کو بلند کرے، ان کی خبر کو نور سے منور کر دے، ہماری اولاد کو دین کا داعی بنائے، ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ چلیے ناظرین، زندگی باقی تو بات باقی، کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔